سیدی و مرشدی قرآن میں آیا یا نبی، قرآن میں آیا، قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، فاروق کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، علی کا نعرہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سید کاشف حسین شاہ صاحب۔ ارے اس روز تو کتار کے اندر تیرا مرشد آگے ارے مہر علی بولیں گے، ارے خواجہ خواجہ بولیں گے، اے جنت میں نے مانا، اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، مگر تباہ کر میرے دل کا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، تباہ کر میرے دل کا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تو نماز نہیں پڑھتا، اے اللہ تو روزے نہیں رکھتا، اے اللہ تو حج نہیں کرتا، اے اللہ تو صفا اور مروہ کے درمیان نہیں دوڑتا، اے اللہ تو کرتا کیا ہے؟ ارے میرا اللہ نہ نمازیں پڑھے، میرا اللہ نہ حج کرے، میرا اللہ نہ روزے رکھے، میرا اللہ نہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے، اے اللہ تو کرتا کیا ہے؟ فرمایا دنیا والوں سن لو، اے اہل علم سن لو، اے اہل ایمان سن لو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے پیارے فرشتے مل کر اپنے یار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو ایک بات سن لو، میرے اللہ نے حکم بے ایمانوں کو نہیں دیا، میرے اللہ نے حکم مشرکوں کو نہیں دیا، میرے اللہ نے حکم منافقوں کو نہیں دیا، میرے اللہ نے حکم بے ایمانوں کو نہیں دیا، میرا اللہ حکم کس کو کرتا ہے؟ قرآن کھول، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بات یاد رکھنا، ارے قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، میرے اللہ میرے نبی کی ذات پہ لوگوں میرا اللہ بھی درود پڑتا ہے۔ اور بدبخت کی قسمت میں کہاں لکھا ہے درود؟ ارے بدبخت کی قسمت میں کہاں لکھا ہے درود؟ ارے جو خوش بخت ہے وہ ضرور پڑتا ہے۔ اور میرے آقا کی ذات پر خوش بخت بن کر درود و سلام پڑھنا ہے، بدبخت بن کر نہیں۔ یہ دیواریں جھوم اٹھے، آگ کی آواز ان فضاؤں میں لہراتی ہوئی گنبد خضرا کے ساتھ جا کے ٹکرائے، آگ کی حاضری ہو جائے، آسمان کے ملائکہ اس گھر میں چھپ چھپ کر دیکھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا کائنات دیکھ تیری امت یاد کر رہی ہے، اے مولا کائنات تیرے محبوب کی امت یاد کر رہی ہے۔ درود و سلام کے نذرانے میرے آقا کی ذات پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فضائل درود کے بعد میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں اتنا عرض کر جاؤں کہ ناقص العلم ہوں، علم کی کتابیں نہیں پڑھی، جو کچھ پڑھا ہے مرشد کی نگاہوں سے پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے مرشد کی زبان سے سنا ہے۔ وہ کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا جو کتابوں کا مطالعہ کر کے پڑھے، وہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا جو کتابوں کا مطالعہ کر کے بیان کرے،
ارے پڑھا لکھا تو وہ ہوتا ہے جو مرشد کی نظر سے پڑ جائے، جو مرشد کی نظر سے پڑ جائے، جو مرشد کے کرم سے پڑ جائے۔ دوستو، اس محفل کا جو آغاز تھا وہ تو جناب قاری غلام مرتضیٰ صاحب نے کر دیا۔ انہوں نے بات چلاتے چلاتے خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ موڑ دیا۔ تو میں اس رخ کو رنگ دینا چاہتا ہوں آپ کے عشق کے رنگ کو دیکھ کر۔ وہ رنگ کیا ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فقیہہ صائمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ مصلی بچھا کر عشاء کی نماز پڑھنے لگی تو حسین آگے آ گئے، آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سیدہ نے فرمایا حسین پیچھے ہٹ جا، مجھے نماز پڑھنے دے۔ امام حسین نے سر ہلا کے کہا اماں میرے کچھ سوالوں کا جواب دے دو، میرے کچھ سوالوں کا جواب دے دو، اس کے بعد نماز پڑھ لینا۔ فرمایا بیٹا کیا؟ سنیے جو حسین نے سوال کیے۔ حضرت امام حسین پہلا سوال اپنی ماں سے کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اماں میں کون ہوں؟ فرمایا بیٹا تم میرے دل کا چین ہے۔ پھر پوچھا اماں میری ماں کون ہے؟ فرمایا بیٹا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر سوال کیا اماں میرا بابا کون ہے؟ فرمایا بیٹا وہ ولیوں کا امام ہے۔ آخری سوال جو حسین نے کیا پوچھا اماں میرا نانا کون ہے؟ فرمایا بیٹا تیرا نانا نبیوں کا امام ہے۔ تو اماں میں بے شک چھوٹا ہوں لیکن میں جو سوال کرنے لگا ہوں مجھے اس کا جواب دے دینا کہ ابو بکر صدیق کے بچے، عمر فاروق کے بچے نئے کپڑوں میں عید کریں اور ہم امام الانبیاء کے نواسے ہو کر، امام الاولیاء کے بیٹے ہو کر پھٹے پرانے کپڑوں میں عید کریں۔ اماں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی نئے کپڑوں میں عید کریں۔ تو دوستو سیدہ نے فرمایا بیٹا پیچھے ہٹ جاؤ، کل تمہیں نیا جوڑا مل جائے گا، نئے کپڑے مل جائیں گے۔ اب سوچنے والوں ذرا یہ سوچو تو صحیح، کوئی رات کو کپڑا خریدے اس کو سی کر کل پہن لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدہ میں نماز حسین کے نام کرتی تھی، پہلے سجدہ کرتی تھی اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اس دن سجدے میں مانگا کیا کہ اے مولا میں نے ساری عمر سجدے میں تیری تسبیحاں پڑھی ہیں، آج مولا میں حسین کے لیے تجھ سے جوڑا مانگتی ہوں۔ خدا کی قسم میرے رب العالمین نے فرمایا اے جبریل جا جنت کے بازاروں میں جا سب سے اعلیٰ کپڑا لے آ، اب میرا رب انتظام کر رہا ہے۔ سنیے جبریل کپڑا لے آیا، فرمایا اب اس کو سی۔ اب جبریل حسین کے کپڑے سی رہا ہے، اب جبریل حسین کے کپڑے سی رہا ہے۔
ارے دنیا والوں، صبح ہوئی، سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا، دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا حسین جاؤ دیکھ دروازے پہ کون آیا ہے۔ حسین نے دروازہ کھولا، جبریل کے ہاتھوں میں کپڑے دیکھے۔ اب دیکھیے شان حسین، حسین نے پوچھا تو کون ہے؟ دیہاتی لباس میں آنے والے تو کون ہے؟ جبریل نے چھپ کے جواب دیا حسین میں تیرا عبداللہ، میں تیرا غلام ہوں۔ ارے جن کے در کا جبریل غلام بنے وہ حسین میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر ہے، مسجد نبوی کے اندر میرے حسین، میرے نبی سجدے میں، حسین مسجد نبوی کے اندر داخل دوڑتے ہوئے آئے۔ میرے آقا ہے جہاں سجدے میں سر ہے، دوستو حسین میرے نبی کے کندھوں پہ سوار، سبحان اللہ، حسین میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہو گیا۔ میرے نبی نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، میرا نبی پہلے 3 تسبیحاں پڑھتا تھا، میرے نبی نے تسبیحوں کو بڑھا کر 72 کر دیا۔ جب 72 تسبیحاں میرے نبی نے پڑھ لی، حسین نیچے اتر آیا، دوڑ کے اپنی اماں حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی اماں آج نانا نماز پڑھ رہے تھے، میں کندھوں پہ سوار ہو گیا، آج نانا نے عبادت چھوڑ دی، سجدہ میرے نام کر دیا، پہلے 3 تسبیحاں پڑھتے تھے، آج 72 تسبیحاں۔ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا تو نے اپنے نانا کو تکلیف دی ہے، تڑپ جائے۔ حسین نے کہا اماں میں وعدہ کرتا ہوں میرے نبی نے ایک ایک کر کے 72 تسبیحاں میرے نام کر دی، میں وعدہ کرتا ہوں کربلا کی دھرتی پر ایک ایک کر کے میں محمد کے دین کے نام کر دوں گا۔ ارے شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین بنا اسد حسین، سرداب نواب دست پر دست یزید، سرداب نواب دست پر دست یزید، اللہ کے بنا لا الہ اسد حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے، تصور آیا، تصور میرے آقا نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، فقط اس لیے کہ حسین گر نہ جائے، فقط اس لیے کہ حسین گر نہ جائے۔ آسمان کی کھڑکیاں کھول کر ملائکہ دیکھ رہے تھے، رب کی بارگاہ میں ریٹائر کر دی کہ اے مولا دیکھ تیرے محبوب کی پیٹھ پر تیرا حسین سوار ہے، اے مولا دیکھ لے نبی کی پشت پر زہرا کا چین ہے، اے مولا دیکھ لے
سید کی پشت پر علی کا نور العین ہے۔ اے خدا دیکھ لے، میرے رب نے فرمایا جبریل آ جا۔ جبریل کو حکم ہوا، جبریل حاضر ہوا، فرمایا جبریل کا میرے یار کی بارگاہ میں سلام کہہ دے، میرے یار کا سر سجدے میں ہے، سجدے میں جا کر میرے یار سے کہہ دے کہ محبوب سر نہ اٹھانا، اے محبوب سر نہ اٹھانا، تیری پشت پہ میرا حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ میرے امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، پیر کائنات، تنویر کائنات، حسن کائنات، زینت کائنات، عظمت کائنات، محبت کائنات، منبع کائنات، نور کائنات، مقضی گل مقامہ، وجہ وجود کائنات، وجہ تخلیق، شمس الضحیٰ واللیل کی زلفوں والے، والضحیٰ کے چہرے والے، آمنہ کے لاس، فاطمہ کے باپ، سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما۔ قاری صاحب میرے نبی منبر پہ تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام کو خطاب فرما رہے ہیں۔ اتنے میں حسنین کریمین مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ ارے دنیا کے رخ میرے نبی کی طرف سے جب حسنین کریمین مسجد نبوی میں داخل ہوئے، سب نے حسنین کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ارے جب حسنین کریمین گرتے ہوئے، کبھی حسن گرتے ہیں، کبھی حسین گرتے ہیں، اب آگے چلیے، کبھی حسن اٹھاتے ہیں، کبھی حسین اٹھاتے ہیں۔ خدا بھی شہزادوں کی محبت سے رشک کر رہا تھا۔ آسمان کے ملائکوں سے کہا کہ اے فرشتوں دیکھو، میرے محبوب کے نواسے کس طرح محبت کر رہے ہیں۔ جب حسین گرا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے اختیار ہوئے، منبر چھوڑ دیا، دوڑ کر حسن کو بائیں جانوں پر، حسین کو بائیں جانوں پہ بٹھا کے پیار کرنا شروع کر دیا۔ ارے پیار کرتے کرتے جب میرے نبی کی آنکھ حسین کی آنکھ سے لگی، حسین نے چہرہ بطخا دیکھا، میرے نبی نے حسین کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ ارے وہ اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑیاں نے، او اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑیاں نے۔ ایک باری تے جڑ جاون، لکھ واری موڑو مڑدیاں نہیں۔ حسین نے آنکھ میرے نبی کے چہرے پہ ٹکا دی۔ اب دیکھیے، میرے نبی نے فرمایا حسین میں آج تمہیں گرتے ہوئے نہ دیکھ سکا، میں آج تمہیں گرتے ہوئے نہ دیکھ سکا۔ حسین نے اپنے نانا کو جو جواب دیا، آپ کی عقل بھنگ رہ جائے گی، آپ کی عشق کو جوش آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ ارے دنیا والوں، جب میرے نبی نے فرمایا حسین آج میں تمہیں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکا، حسین نے کہا نانا آج آپ مجھے گرتے ہوئے نہ دیکھ سکے، ایک وقت آئے گا کربلا کی دھرتی پر تیرا حسین سب کو کیسے دیکھے گا۔ ایک وقت آئے گا
میرے آقا، اے میرے نانا، میں اس وقت آپ کے قرآن کی لاج رکھوں گا۔ فرمایا حسین کیسے؟ عرض کی آقا وہ ایسے کہ حسین کا تن زمین پر ہوگا، حسین کی گردن نیزے کے نوک پر ہوگی، حسین کی زبان پر تیرا قرآن ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی و مرشدی، سیدی و مرشدی، سیدی و مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ اب آ گیا حسین کا وعدہ۔ یہ وعدہ بیان کر کے تقریر ختم کروں گا۔ دوستو، میرا حسین کس طرح وعدہ نبھا گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، تو دوستو کیسے وعدہ نبھایا سنیے۔ میرا حسین 72 تن ذبح ہو چکے تھے، ایک ایک کر کے اٹھا کر خیموں میں لاتا رہا۔ ارے اس سید کا حوصلہ دیکھے کہ جب باری علی اکبر کی آئی تو حسین نے علی اکبر کو کیسے اٹھایا ہوگا۔ جب علی اکبر میرے حسین کی باہوں میں جب اس نے جان دی ہوگی تو حسین کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ دوستو، ان تمام تکلیفوں کو دیکھ کر حسین کی جب باری آئی، ایک ایک کر کے 72 تن جدا ہوئے، اب باری حسین کی آ گئی۔ ایک ایک خیمے میں جا کر کبھی ہمشیرہ کے خیمے میں جا کر سلام کرتے ہیں، کبھی سیدہ شہربانوں کے خیمے میں جا کر سلام کرتے ہیں، کبھی سیدہ سکینہ کو سینے لگا لگا کے روتے ہیں، کبھی صغرا کی یاد دل کو ستاتی ہے۔ دوستو، میرا حسین سارے دکھ لے کر جب خیمے کی اور سے نکلا، اپنی سواری کی طرف چلا، اس منظر کو دیکھیے۔ جب حسین سواری کے اوپر سوار ہوا، سواری کو ایڑی لگائی، چلنے کا حکم دیا، سواری نہ چلی، سواری رک گئی۔ میرے حسین نے ذرا آگے ہو کر دیکھا تو سواری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا سواری، جب میرا قاسم چلا تھا تو اس وقت کیوں نہ رکی تھی؟ میرا حسین اب سوال کر رہا ہے اپنی سواری سے کہ جب میرا قاسم چل کے گیا، تجھ سے سوار ہو کے گیا، تو اس وقت کیوں نہ ضدی؟ تو نے اس وقت کیوں نہ ضدی جب میرا پر سوار ہو کے تجھ سے گیا، جب میرا اور تجھ سے سوار ہو کے گیا؟ ایک ایک کر کے 72 تن لے کر گئی، تو نے ضد نہ کی، اب میری باری آ گئی تو ضد کر بیٹھی۔ رب کعبہ کی قسم، سواری نے عرش پر نگاہ اٹھا کر اپنے رب سے زبان مانگی کہ مولا کائنات کچھ لمحوں کے لیے مجھے زبان دے دے، میں تیرے حسین سے بات کر لوں۔ زبان ملی، زبان حال میں عرض کرتی ہے حسین تیرا حکم سر آنکھوں پر، حسین تو حکم کرے میں رک جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، حسین تو حکم کرے میں 7 سمندر پار کر جاؤں، مگر حسین آج نہیں چل سکتی، حسین آج نہیں چل سکتی۔ میرے حسین نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی حسین ذرا خیمے کی طرف نگاہ
دڑا کے دیکھ تو صحیح، میرے حسین نے جب خیمے کی طرف نگاہ دڑائی تو دیکھو سیدہ سکینہ ہاتھ باندھ کے سواری کو کہہ رہی ہے کہ اے سواری نہ چلنا، اے سواری نہ چلنا، میرا بھائی اکبر لے گئی واپس لے کر نہ آئی، میرا بھائی قاسم لے گئی واپس لے کے نہ آئی، ایک ایک کر کے 72 لے گئی لیکن واپس لے کر نہیں آئی، اے سواری نہ چلنا، آج تو چلی گئی تو میں یتیم ہو جاؤں گی، آج تو چلی گئی تو میں یتیم ہو جاؤں گی۔ سیدہ سکینہ کے ہاتھوں کو دیکھ کر بے زبان سواری رک گئی، بے زبان سواری رک گئی۔ ارے دنیا والوں، میرے امام سواری سے نیچے اترے، میرے امام خیمے کی طرف گئے، سیدہ کو سینے سے لگایا، فرمایا ہمشیر سیدہ زینب آواز سے لبیک کہو، فرمایا میری بیٹی کو سینے سے لگاؤ، کچھ دیر کے بعد یتیم ہو جائے گی، کچھ دیر کے بعد اسے بابا نظر نہیں آئے گا۔ سیدہ میری بیٹی سے پیار کرنا۔ سید امام حسین نے آخری چند نصیحتیں کر کے فرمایا سیدہ پردے کا خیال رکھنا، سیدہ میری بیٹی کو رونے نہ دینا، میری یاد آئے، میری یاد ستائے تو میری بیٹی کو رونے نہ دینا، میری بیٹی جو مانگے مجھ سے جو مانگا حسین نے دیا، سیدہ نہ کرنا، جب یہ مانگے گی اس کو بابا یاد آئے گا، مانگے گی تو اس کو دے دینا، میری یاد ستانے نہ دینا۔ سیدہ نے لبیک کہا، میرا امام سواری کی طرف رخصت ہوا، جب سواری کی طرف میرے امام چل کر آئے، ایک خیال آیا جدو معراج نبی نو ہویا، جدو معراج نبی نو ہویا، جبریل براق سمایا، جدو علی والخیبر چلے، جدو علی والخیبر چلے، میرے نبی نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہ رہ گیا چڑھاون والا، جدوار حسین کا آیا، سنے آواز بی بی زینب برقع منہ تے پایا، آن کھلوتی کون کہندی چڑے مڑی پہ جایا۔ سیدہ زینب نے علی کی بیٹی نے اپنے ویر کو جب سوار کیا، سواری کی رفتار دیکھنے والی تھی، ایک دھوڑ سے گزرتی ہوئی سواری کربلا کی دھرتی میں داخل ہوئی۔ میرا حسین کافروں سے لڑتا لڑتا، یزیدیوں سے لڑتا لڑتا ایک دور کے اندر جب سواری گئی تو واپس نہ آئی۔ سیدہ زینب نے سیدہ شہربانو کو آواز دے کے کہا، سیدہ دور سے حسین کی سواری واپس نہیں آئی، لگتا ہے تیرا سہاگ اجڑ گیا، سیدہ لگتا ہے میرا ویر مجھ سے جدا ہو گیا۔ میرے حسین اس وقت جمعے کی نماز، جمعے کی اذان میرے حسین کے کانوں میں پڑی، فرمایا نہیں ٹھہر جا، جنگ کرتے کرتے روک دی۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، پڑھ لیں گے، ارے اس کی تو قضا ہے ہی نہیں، اگر اس کی قضا ہوتی تو حسین سر سجدے میں کیوں دیتا، اس کی قضا ہوتی تو حسین سر سجدے میں کیوں دیتا۔ بس قصہ مختصر، میرے حسین نے سر سجدے میں رکھا، لئیم کو خیال آیا کہ اس سے بڑھ کے موقع کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے موقع کوئی نہیں،
لئیم نے تلوار نکالی، حسین کا تن سر سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کھیتی علی کی کٹ گئی، کھیتی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، کھیتی اجڑ گئی۔ پردیش میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ شاہ اصل حسین، بادشاہ اصل حسین، دین اصل حسین، دین تنا اصل حسین، سردار ندات دست بر دست یزید، حقاق بنا لا الہ اصل حسین۔ میرے حسین نے مسلح کے لیے جنگ نہ لڑی، یہ بات بتانا لازم سمجھتا ہوں، کسی کے ذہن میں گمان نہ رہے۔ حسین نے مسلح کے لیے جنگ نہ لڑی، حسین نے حکومت کے لیے جنگ نہ لڑی، حسین نے اگر جنگ لڑی تو اس لیے کہ جو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، اودی آن رہ جائے، اودی شان رہ جائے، لٹی جائے پاوے چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قبیلہ نہ ہوندا جو دربار دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، کسے دا وی ایک ساوا تیلا نہ ہوندا۔ جو دربار دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، کسے دا وی ایک ساوا تیلا نہ ہوندا۔ ساڈی تے حافظ سوادی نہ لبدی، جی آلے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ ساڈی تے حافظ سوادی نہ لبدی، جی آلے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ آخری شعر کیا کہ میں آپ کو اجازت چاہوں گا، کیونکہ میرے بعد حضرت صاحب کا بھی بیان ہوگا کہ آج میں ان کی پناہ جو نہیں مانتے۔ آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا شعر پیش کرتا ہوں کہ اسی اللہ ہوں آنے آتے تینوں، اسی اللہ ہوں آنے آتے تینوں کی، اسی سجن میں گیت گانے تینوں کی، اسی اللہ ہوں آنے آتے تینوں کی، اسی سجن میں گیت گانے آتے تینوں کی۔ جس کا کھانے تے تیری مرضی، اسی لنگر کھانے آتے تینوں کی۔ جو تو کار کھاوے بھائی سمجھ گئے ہوئے آپ، جو تو کار کھاوے تے تیری مرضی، اسی سجن دے گیت گانے تے تینوں کی۔ حضور کی محفل ہے، میں آپ کے چہروں پر ہلکی پھلکی مسکراہٹ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ مرچیں نظر آ رہی ہیں، ایک کوئی اچھا نہیں لائیاں منی آ رہی ہیں، ایک کوئی اچھا نہیں لائیاں منی آ رہی ہیں۔ لاتا خوشی اندر سارا جگ مرچا، ایک کوئی اچھا نہیں لائیاں منی آ رہی ہیں، لاتا خوشی اندر سارا جگ مرچا۔ انج لگا ستارے نے چمک اٹھے، کیتا جس ویلے جگ لگ مرچا۔ ایک کوئی اچھا نہیں لائیاں منی آ رہی ہیں، لاتا خوشی اندر سارا جگ مرچا۔ انج لگا ستارے نے چمک اٹھے، کیتا جس ویلے جگ لگ مرچا۔ منن والے تائی سکون ملتا، منن والے تائی سکون ملتا، منکر واسطے ہے اگ مرچا۔ اچھی لائیے عقیدے کے نال حافظ ایویں ملا نوں جاندیاں لگ مرچ۔ یہ کوئی اچھا نہیں لائیاں منیاریاں، کیونکہ آج رشتے معصوم ہے تو سبحان اللہ۔ ذرا توجہ کیجیے گا،
جشن آشر ہے عرس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. کسی نے کچھ دیا تو اس نے کیا نائب کیا؟ اس نے یہ نائب کیا سب کچھ ہی دے دیا. میں عرض کر رہا تھا ایک آسانی لائیاں بنیاریاں لادا خوشی اندر سارا جگ مرچا انج لگا ستارے نے چمک اٹھے کیتا جس نے جگ مگ مرچا منگن والے تائی سکون ملتا منکرا واسطے ہے اگ مرچا اسی لائیے عقیدے کے نال حافظ ہے ملا مجالیاں لگ مرچا. ہن میں حدیث کی زبان بنا خدا صاحب دے بہت ہی پیارے بہت ہی چاہن والے خلیفہ جناب حضرت عبد الرحمان معصومی صاحب کی اپیل کراں گا کہ وہ اپنے نورانی بیان کے نال ساڈے دلاں نوں منور فرمان کہ سانوں کچھ بندے نصائح نہیں کریں تاکہ بھٹکیا ہوا رضا مل جائے. اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جناب قبلہ صوفی رحمت سارے دوست اپنے بزرگاں کا بہت زیادہ مشہور ہیں کہ میرے الحمدللہ ثم الحمدللہ گل کرن تو پہلے ہی کمی رہی تھی. ہر رنگ گل ہوئی، ہر ادا گل ہوئی، ہر عطا گل ہوئی. کوئی دوستوں کے یہ خیال کرتا ہے ادا تے عطا ادا تے عطا کہ میرے محترم مکرم علامہ مولانا غلام حسین صاحب نے جو عطا ہوئی تھی وہ بیان کی تھی. علم کے ذریعے اپنے استاد محترم اور مرشد پاک سے سینہ بے سینہ کہ ماشاءاللہ انوار شاہ صاحب نے تو کمی چھٹی کو نہیں نا کہ اپنے گھر میں فارمیاں کھول کھول ڈال دے. ہاں جی پھر ماشاءاللہ الحمدللہ میرے دوست بزرگ شاہ صاحب جو پہلے بیٹھے وہ بیٹھے تھے الحمدللہ کھبے پاسے میں ان الفاظاں نال میرے کو نہیں کہ جڑے میں پیش کراں کہ شاہ صاحب انہوں نے شاہ صاحب نے کوئی کمی نہیں چاہیے. کسی کو کسی کی گل پوچھنی ہوگی نا تو چھوٹی جی مثال ہے کہ میرے گھر کی اگر گل ہمسائے کو پوچھو تو فرق ہوگا. وہ 24 گھنٹے میرے نال نہیں، جب گل کوئی پنڈ کو پوچھو تو گل ہو رہی ہوگی، ہمسائے کو پوچھو تو گل ہو رہی ہوگی، اگر اس نے گھر کے فرد کو پوچھو تو گل ہو رہی ہوگی. گل گل چ فرق ہوتا ہے، گل کوئی ون کٹ ہوئی تو گل گل بن جاتی ہے. جس طرح شاہ صاحب انہوں نے بیان فرمایا حضرت امام حسین شہدائے کربلا کا کہ میں شاہ صاحب ہم کی موجودگی سے عرض کروں گا کہ شاہ صاحب محرم شریف کا مہینہ شروع ہوا ایک قربانی محرم شریف کا مہینہ پہلا عربی کا مہینہ ہے پہلا شروع ہوا سے قربانی آخری مہینہ آیا جو حجہ تو پھر قربانی چاہیے تو تھوڑے گھر کی جنسا بھی گل ہے سانو کی سنا ہو کہتا جی ہاں جی میرا درمیان ہے میرا درمیان ہے ابھی بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کو لوگ عرض نہیں کرنے لگا کہ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث مبارکہ اور نکی جی قرض کرنے لگا نکی جی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثنا خان کون پڑھا جی اہل بیت امت جی نا تو
آپ نے مقام اے نہیں لیا کہ آپ نے فرمایا ممبر پہ کھلے کے نعت پڑھ، کن نے؟ تو نہیں، میں نہیں، سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء فرماتے نے، حضرت عثمان بن ثاقب رضی اللہ عنہ نعت رسول آپ نے فرمایا پڑھ، کہ آپ نے کیوں پڑھی؟ آپ نے یہ پڑھی کہ آپ نے فرمایا بڑی سونی آواز احسان، عرض کی تھی سونے تیرا ہی صدقہ ہے، یہی فرمایا جی آپ نے فرمایا آسان دے گیا احسان دے خون سے جوش نہیں، یہ آپ کی نظر کا کمال ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، آج کے رسول کی باری آئی، مسجد نبوی دے موسم کی باری آئی، کہ آپ نے فتح مکہ سے ارشاد نہیں فرمایا جب قریش کے قبیلے میں جتنے سردار سی سارے سر سٹ کے آخر ساریا ہی گلاں چنگیاں پر ایک گل نہ کر، سارے تیرے معاہدے سے منظور کیتے ہیں پر اج ایک ساڈی تے گل مان۔ آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ انہیں آخیا حضور گل ٹھیک ہے مگر اج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیسی کھلوتے ہیں ایسے کھلوڑ دے، میری سرکار نے فرمایا نہیں، اج کتنے چڑھ، اج کعبے کی چھت پہ چلتا جی امتی ہے نہیں ابھی تو عطا کہ رب کی ذات نے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے انسان ہی بڑے کیتے، اتنے انسان کیتے، چاہتا نہیں ہے چاہتے کو سب کچھ چاہتے کو ساڈے کو الحمدللہ الحمدللہ کشمیر کے بوٹے ملتے ہیں، الحمدللہ اج وقت آیا آج پناہ معصوم ایک میرے حضور قبلہ خواجہ خاقان الحاج خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کے محفل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائی، اور اسی دیر میرے حضور قبلہ خواجہ خاقان الحاج خواجہ محمد زبیر معصوم ثانی صاحب مسجد عالیہ سجادہ رشید دربار عالیہ مورشی، میں آپ کی بارگاہ عرض کی حضور 4 سال ہو گئے تقریباً کہ لوگ دیوانے کے پیاسے نے، آپ نے ارشاد فرمایا دوسرا کی چاہتے ہو؟ میں کہ حضور اج ایس سال میری محفل کی صدارت ہے، آپ خود ارشاد فرماؤ۔ آپ نے فرمایا گوت لینا ہی کہ نظر لینی ہے، دعا لینی ہے؟ میں کہ حضور جتنا آپ کی مرضی۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر محفل ذکر کی ٹائم کی ڈیٹ کیڑی ہے اتن دیتی ہے کہ عرس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے سال سے ایک دن راستے منائی، ایک دن عرس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیٹ رکھنا تیرا کام، انتظام جسے نہ پہ ڈیٹ رکھی ہے وہ کام، جس وقت ڈیٹ رکھی کہ میں دربار جی سے پہنچا تو میں ٹیلی فون کیا گھر بھائی اندر کیا میں کبھی 20 تاریخ کی ڈیٹ رکھا گے نومبر اگے بھی اس ڈیٹ ہی کر دے رہے ہیں، تو دل کو خیال آتا رہا بھائی عرس پاک حضور قبلہ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ جشن معصوم 2-3 نومبر کو دربار عالیہ مورشی ہویا کہ ہر سنگی ساتھی حالات وقت کے تقاضات کہ ہرون آباد جانا بڑا مشکل ہے، سارے بندہ دوستوں تو میں سوچی پا گیا میں کہ ہوں کی بنے گا جب میں اتنے پہنچا کہ الحمدللہ تم الحمدللہ کچھ دوست ساتھی ایسے مخلص ملے کہ میں انہوں نے دوستوں نے مشورہ کیا، میں کہ یار 20 نومبر کو پروگرام کرنا ہے، تو میں کہ پھر کی ہے، میں کہ حالات کا تقاضا ہے، مگر میرے دوست سنگیا نے حقیقت بات میں عرض کر رہے ہیں ایسے مسلے پہ بیٹھ کے بڑھ چڑھ کے خدمت کی، کسی نے گھٹ نہیں کی کہ جہاں دوست نے اظہار کیا انہیں ایسے صرف تھوڑا کیا جی زیادہ کرنا کہ میں اسے گل کرنا مقصد یہ نہیں ہے کہ بڑائی چڑھائی نہیں کر رہا، بس ایک دوسرے سے تعامل کی گل کرنا تو محبت کی گل کرنا ہے۔ انہیں یہ نہیں دیکھا سی مسلمان کون ہے، انہیں آخیا ڈیٹ رکھی عرس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرشد پاک نے ڈیٹ دیتی ہے، اس عرس کی ڈیٹ دیتے سارا دوستہ بڑھ چڑھ کے پھر جنہوں نے دوستوں میں دعوت دیتی یہ 10 دعوت دے سکیا تو یقین جانو کچھ دوست عرس کی ڈیٹ سن کے آ گئے، کچھ دوست
سارے ٹبے کے تقریباً جو ہے نا 40% لوگ وہ انوار شاہ صاحب کی نقابت سن آئے حقیقت بات کر رہے ہیں. میں نے جنہیں پوچھا نقیدہ نہ کون ہے میں کہا یہ اپنی ہے جو کریں.